أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 65 اور 66 یہ دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی. اس سے پچھلے درس میں پچھلی آیات میں بات کی تھی کہ اللہ پاک نے اپنی مختلف نعمتوں کا اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا کہ اس کائنات میں وہ ساری چیزیں اللہ پاک کے حکم سے ہو رہی ہے. جیسے فرمایا کہ آسمان سے پانی اللہ پاک جب برساتے ہیں تو ایک بیاباد اور ویران زمین پر سبزہ آ جاتا ہے. فتصبح الارض مخضرہ. اس بارش کے پانی سے اللہ پاک اس زمین کو سرسبز کر دیتے ہیں، شاداب کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے. آج کی جو آیات ہے اس میں بھی اللہ پاک نے اپنی طاقت کا اظہار فرمایا ہے، اور اس انسان پر جو اللہ پاک کا فضل و کرم ہے اور یہ اللہ کی نعمتوں سے جو فائدہ اٹھاتا ہے اس کا ذکر اللہ پاک نے ان آیات میں فرمایا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے الم ترى، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ان اللہ سخر لکم، کہ بے شک اللہ پاک نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی کام میں لگا دیا، ما فی الارض، وہ تمام چیزیں جو کہ زمین میں ہیں، والفلک، اور اللہ پاک نے تمہارے لیے مسخر کر دیا کشتیوں کو، تجری فی البحر، جو سمندر میں چلتی ہے، بامرہ، اللہ کے حکم سے، ویمسک السماء ان تقع علی الارض، اور وہی ذات ہے جس نے آسمان کو تھاما ہوا ہے، روکا ہوا ہے کہ وہ زمین پر گر نہ پڑے، گر نہ جائے، الا باذنہ، ہاں جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ آسمان زمین پہ گر بھی سکتا ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ کی ذات لوگوں پر بڑی ہی مہربان اور رحم کرنے والی ہے. وہو الذی، وہی ذات ہے، احیاکم، جس نے تمہیں زندگی دی پہلی مرتبہ جب انسان اس دنیا میں آیا، ثم یمیتکم، پھر وہی ذات تمہیں موت دے دے گی، ثم یحییکم، پھر وہ ذات تمہیں دوبارہ زندگی دے گی. ایک دن آئے گا دوبارہ یہ انسان جیے گا. ان الانسان لکفور، بے شک یہ انسان بڑا ناشکرا ہے. تو ان آیات میں اللہ پاک نے اپنے انعامات و احسانات کا ذکر فرمایا، اور یہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے موقع بموقع اپنی نعمتوں کو ذکر کیا، احسانات کو ذکر کیا، تاکہ اس انسان کو اللہ پاک کی طرف توجہ رہے، انابت رہے، رجوع رہے، اور اسے یاد رہے کہ میں اس دنیا میں آیا بھی کسی ذات کے حکم سے ہوں، اور اس دنیا میں زندگی گزارنا بھی کسی کے حکم کے تابع ہے، اور ایک دن آئے گا کہ میں اس دنیا سے بھی اس ذات کے حکم سے چلا جاؤں گا. تو چونکہ انسان ہے، اس کے ذہن سے ذہول ہوتا ہے، اس پر نسیان، بھول کا غلبہ ہے بہت زیادہ، اس لیے بار بار اللہ پاک اس کو اپنے انعامات و احسانات یاد دلاتے ہیں، تاکہ یہ اپنے ماحول کو دیکھ کر، اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر، اللہ پاک کی ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ پاک کی طرف متوجہ رہے. جسے آج جمعے کے بیان میں بھی عرض کیا کہ دیکھیں آج کل جو صورتحال ہے، اور سب سے زیادہ شاید انسان کی جو پریشانی ہے اور تذکرے ہیں، بھئی وائرس پھیل گیا ہے، وائرس پھیل گیا ہے، خطرہ ہے کسی کو لگ نہ جائے، ایک دوسرے کی طرف متعدی نہ ہو جائے. یہی بات ہو رہی ہے نا آج کل، تو ہر انسان اسی فکر میں ہے. اور ہمیں، یعنی ہماری کمزوری کا اور ناشکری کا عالم یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے سے ہمارے پاس ہے، لیکن کبھی ہماری توجہ نہیں جاتی کہ ہمیں یہ دعائیں پڑھنی چاہیے.
لیکن جب سر پہ پڑتی ہے پھر انسان کہتا ہے یہ مسنون دعا پڑھنی ہے، یہ مسنون دعا پڑھنی ہے، یہ مسنون دعا پڑھنی ہے۔ تو جب سے میں نے عرض کیا نا، اللہ پاک اس بندے کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو انسان کی خوش نصیبی ہے کہ خود اللہ پاک سے جڑا رہے، ساری زندگی جڑا رہے۔ تو ایسے صاحب ایمان کو، مسلمان کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیا چیز آئی کیا گئی، کس چیز کا خطرہ ہے اور کس چیز، وہ یہ نہیں۔ ہم پریشان اسی لیے ہوتے ہیں اور مشوش اسی لیے ہوتے ہیں کہ جب زندگی کی نعمتیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ سے رابطے کو کمزور کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں ساری چیزوں کو، سنتوں کو بھول جاتے ہیں۔ پھر جب تھوڑا سا اللہ پاک لگام کھینچتے ہیں پھر انسان کو اللہ پاک کی یاد آتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کو چھوڑتے نہیں، بالکل اس سے ناراض نہیں ہوتے، اس لیے کہ اگر ناراض ہو جائے، اس کو اس کی مرضی اور زندگی پر چھوڑ دے، یہ تو بہت بڑی محرومی کی دلیل، پھر تو کوئی حل نہیں ہے بچاؤ کا۔ اس لیے قرآن کریم میں میرے دوستوں بزرگوں، اللہ پاک موقع موقع اپنی نعمتوں کو، اپنے احسانات کو، اپنے انعامات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ انسان ان نعمتوں کو دیکھ کر میری طرف متوجہ ہو جائے، اسے میری یاد آ جائے اور ان کو استعمال کر کے یہ میرا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے یہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ دیکھیں غور کیجئے گا، سخر لکم، تسخیر کے معنی آتے ہیں کہ ایک چیز آپ کے اختیار اور کنٹرول میں آ جائے، آپ کے اختیار میں آ جائے۔ لیکن یہاں پر مفسرین نے ترجمہ کیا تسخیر کا کہ بے شک اللہ پاک نے تمہارے فائدے کے لیے کام میں لگا دیا، تمہارے کام میں لگا دیا۔ اس دنیا کی ہر چیز انسان کے فائدے میں کام کر رہی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس دنیا کی بعض چیزیں تو اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جس سے انسان بلا واسطہ فائدہ اٹھاتا ہے، ڈائریکٹ جس کو کہتے ہیں، بلا واسطہ براہ راست فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بارش کا پانی ہے، یہ پانی ایسی نعمت ہے کہ انسان اس کے بغیر نہیں جی سکتا، تو اس برسے ہوئے پانی کی اصل شکل کو انسان پیتا ہے تو اس کی پیاس بجھتی ہے، اس کی زندگی چل رہی ہے، یہ ایک بلا واسطہ فائدہ ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے بال واسطہ فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی انڈائریکٹ کوئی چیز واسطہ اس درمیان کے اندر بن جاتی ہے، اس کی ایک دوسری شکل وجود میں آتی ہے اور پھر اس سے انسان فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ زمین ہے، یہ مٹی ہے، تو کوئی انسان مٹی تو نہیں کھاتا نا، نہیں کھاتا، لیکن یہ مٹی ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی میں فصلیں اگتی ہے، اسی سے اناج اگتا ہے، اسی میں درخت اگتے ہیں، ایک بال واسطہ فائدے کی چیز ہے۔ تو بعض نعمتوں سے ہمارا فائدہ بلا واسطہ ہے، بعض سے بال واسطہ ہے۔ پھر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ایسی ہے کہ جس سے عبرت حاصل کر کے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، عبرت حاصل کر کے۔ دنیا کے بہت سارے نمونے اس انسان کے لیے بطور عبرت کے ہیں، بمنزل عبرت کے ہیں، اور اس کو دیکھ کر انسان کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ایسے نہیں بنایا، ایسے نہیں بنایا۔ وہ چیزیں بھی انسان کے لیے ایک نعمت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس سے انسان عبرت حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اللہ پاک کا اس انسان پر یہ فضل ہے، احسان ہے کہ ہر چیز ہمارے فائدے میں اللہ پاک نے رکھ دی اور آج یہ انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر خاص طور پہ اللہ پاک نے ایک نعمت کا ذکر کیا کہ دیکھیں سمندر میں کشتی چلتی ہے تو یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، ورنہ اگر انسان اپنی عقل پہ غور کرے تو اتنا بڑا سمندر اور اس کی ایک لہر، یہ سمندر اگر اس کی اونچ نیچ ہو جائے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ابھی ماضی قریب میں کتنا بڑا پانی کا سیلاب آیا، سونامی کا، ایک بہت بڑے حصے کو بالکل فنا کر دیا زمین سے۔ انسان کچھ کر سکا؟ کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اور تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کیا کہا جاتا ہے، بھئی بہت بڑا خطرہ ہے، فلاں طوفان کراچی کی طرف آ رہا ہے، فلاں چیز آ رہی ہے، بھئی سب دعاؤں میں لگ جائے۔ انسان کے سارے سسٹم، ساری محنت، ساری ٹیکنالوجی، ساری تعلیم فیل ہو جاتی ہے وہاں پہ۔ تھوڑا سا سمندر بے قابو ہو جائے
تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور آپ حضرات تو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہم نے بڑوں سے یہی سنا، یہی پڑھا، کہتے ہیں نا جس کراچی شہر یہ سطح زمین سے نیچے ہے، یہ ہمارا جو شہر ہے کراچی یہ سطح زمین سے نیچے ہے، یعنی ایک فطری اصول کے مطابق دیکھا جائے تو پانی اوپر ہے اور ہم نیچے ہیں، ہماری رہائش نیچے، تو عقلی اعتبار سے کتنی خطرناک صورتحال ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہاں کے رہنے والے سکون سے سوتے ہیں، سکون سے اٹھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں۔ آج تک کسی نے یہ کہا کہ یار مجھے تو رات کو نیند نہیں آ رہی، ہمارا شہر پانی سے نیچے؟ کسی نے کہا ہے؟ نہیں کہا۔ یہ جو بے فکری ہے یہ کس ذات نے دی ہوئی ہے؟ اللہ پاک نے دی ہوئی۔ ہر چیز میں میرے دوستوں بزرگوں اگر غور کیا جائے اللہ پاک کی نعمت بھری ہوئی ہے، اللہ پاک کے احسانات اس کے اندر بھرے ہوئے، لیکن ہم اس کے اندر غور نہیں کرتے۔ تو فرمایا پانی میں کشتی چلتی ہے اور اتنی بڑی بڑی لہریں اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے مار رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کشتی اپنی منزل مقصود کی طرف جا رہی ہے۔ آج تجارت کا ایک بہت بڑا مرکزی سلسلہ وہ پانی کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ بحری تجارت سب سے زیادہ ہے، جتنے تاجر حضرات ہیں ان کا جتنا یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ کنٹینر جا رہے ہیں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے، وہاں سے یہاں آ رہے ہیں، یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، کتنا بڑا تجارتی سلسلہ ہے۔ لوگ اپنے لاکھوں اربوں کروڑوں روپے اس میں لگا دیتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر اگر انسان عقل سے سوچے کہ بھئی میں نے اپنے 2-4 کروڑ روپے دے دیے، کنٹینر چلا گیا، بھئی سمندر میں جائے گا میرا کنٹینر، اتنے سے جہاز کی اتنے بڑے سمندر کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا تو سب میں تو بالکل زمین سے لگ جاؤں گا۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس کشتی کو، اس جہاز کو اللہ پاک اس بپھرے ہوئے سمندر میں، اس بے قابو موجوں کے اندر اللہ پاک اس کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اور پھر فرمائے تم ایک اتنے بڑے آسمان کے نیچے رہتے ہو زمین پر، اور انسان اپنے ہاتھ سے جو چھت بناتا ہے، ہر گھر کی چھت ہے، اس مسجد کی چھت ہے، ہم یہاں پر کیوں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مجھے پتہ ہے کہ اس میں پلر ہے، ستون ہے، لوہا بھرا ہوا ہے، اس کی بیم ہے، اس کی بنیادیں ہیں، تو ہم بے فکرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر بالفرض کسی کو کہا جائے کہ یار یہ جو چھت ہے نا یہ تھوڑا سا اطمینان نہیں ہو رہا ہے، اس کے ستون کمزور ہو گئے، تو کوئی بیٹھنے پہ تیار ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا بھی اگر ہو جائے احساس تو انسان بھاگ جائے اس جگہ سے۔ تو اب انسان حیران ہے کہ اتنا بڑا آسمان سر پہ کھڑا ہوا ہے چھت کی طرح، اس آسمان کے تو ایک ستون بھی نہیں ہے، بغیر عمد ترونہا، فرمایا آسمانوں کو اللہ پاک نے بغیر ستونوں کے پیدا کیا، تو اتنی بڑی چھت کو کس ذات نے تھاما ہوا ہے؟ کس نے روکا ہوا ہے کہ وہ ہم پہ نہیں گر رہا؟ ایک اللہ کی ذات ہے جس نے روکا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ہمارے اطراف کی ایک ایک چیز، چاہے سر کے اوپر دیکھیں، دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، پیر کے نیچے دیکھیں، ہر چیز اس انسان کو ایک سبق پیغام دے رہی ہے، ہلا رہی ہے اس کو کہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کا احساس کر کے اپنی زبان کو اللہ کے شکر کے اندر لگا دو، شکر والا۔ تو آج اگر ہماری زبان شکر کی عادی ہو جائے، ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، تو زندگی کے ہر حصے میں پھر اللہ پاک برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ جس طرح ہر ہفتے مستورات کی اصلاحی بیان کی مجلس ہوتی ہے، انشاءاللہ کل بھی بنات کے مدرسے میں 4 بجے سے 4:30 بجے تک مستورات کا بیان ہوگا، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں ذکر اور بیان کی مجلس ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔